بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آپ دیکھیں گے ایسے لوگ جو کوئی شیعہ کمیونٹی سے، کوئی اہل سنت کی کمیونٹی سے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ولاگز بنا رہے ہیں۔ بھائی ولاگز میں کیا ہے کہ بیوی دکھا رہا ہے، کبھی ماں دکھا رہا ہے، کبھی شادی دکھا رہا ہے، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ معیار نہیں کہ آپ دکھا کیا رہے ہو، معیار یہ ہے کہ صرف دیکھا جاؤں۔ معیار یہ نہیں کہ میرے کلپ کو کون لائک کر رہا ہے، کون ڈس لائک کر رہا ہے، مجھے کون سبسکرائب کر رہا ہے اور کون مجھے انسبسکرائب کر رہا ہے۔ یہ معیار ہے ہی نہیں۔ معیار یہ ہے کہ 1 ملین لوگوں نے مجھے لائک کیا ہوا ہے، لیکن اس 1 ملین میں کتنے شرابی ہیں، اس 1 ملین میں کتنے بد کردار ہیں۔ یہ وہ دجالی نظام کی آنکھ ہے کہ میں نے صرف اور صرف کیا کمانا ہے، پیسہ بنانا ہے۔ یہ جتنے پرینک لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو اذیتیں دیتے ہیں نا پرینکس میں، کسی پہ پانی پھینک دیا، کسی کے منہ پہ کیک مار دیا، کسی کو کیا کر دیا، کسی کو کیا کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنی ماؤں کو تنگ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بچے نے ماں کو اٹیک دے دیا، زمین پہ گر گیا اور ایسی کوئی فیک پرینک کیا اور ایسا فیک بلڈ زمین پہ رکھ دیا کہ ماں جیسے ہے سمجھے بچہ میرا مر گیا، اور ماں نے دیکھا اور وہیں بیچاری کو کیا آ گیا، اٹیک آ گیا، صرف اس کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ میں کیا حاصل کروں، ویو حاصل کروں۔ ویو کیا ہے؟ یہ آنکھ ہے، یہ دجالی نظام کی آنکھ ہے۔ زیادہ سے زیادہ دیکھا جاؤں۔ معیار یہ نہیں کہ میں کیا کروں کہ دیکھا جاؤں، بس کچھ بھی کرو۔ پہلے ٹی وی پروگرام ہوتا تھا تو معیار بناتے تھے، کس کو بلاؤں کہ 1 گھنٹہ کی قوم کے ساتھ باتیں کرے۔ آج معیار کیا بنا؟ جس کی ویورشپ سب سے زیادہ ہے۔ یہ ویو آنکھ کے، وہ ویو ہوتا بھی آنکھ کا نشان ہے نا، کہ جسے سب سے زیادہ آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ معیار نہیں وہ خاتون بے حیائی کر رہی ہے، بے غیرتی کر رہی ہے، قوم اور امت اور نیشن کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ان ایتھیکل ورک کر رہی ہے، کہ یہ معیار تھوڑی ہے کہ بس اسے اسٹار ہونا چاہیے۔ کس چیز میں اسٹار ہے؟ بے حیائی میں اسٹار ہے، کوئی ڈانس کا کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ معیار یہ تھوڑی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جسے دیکھا جاتا ہے ہم اسے رول ماڈل بنا کے چیئر پہ بٹھائیں گے، دین ہی بیکم اے سیلیبریٹی۔ اور جب سیلیبریٹی بنا تو دجالی نظام کے بچے اسے کیا کریں گے؟ فالو کریں گے۔ وہ کیا پہنتی ہے، وہ کیسے کپڑے پہنتی ہے۔ آج آدھی قوم اس کے پیچھے ہوتے، فلاں ایکٹر صبح ناشتہ کیا کرتا ہے، دوپہر میں کھانا کیا کھاتا ہے، ٹریولنگ کے لیے جاتا کہاں ہے۔ پورے نظام کو جکڑ دیا کہ یہ معیار نہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا، مجھے کون لائک کر رہا ہے۔ اب نظام الہی میں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، تجھے اگر 1000 لائک بھی نہیں ملے تو پرواہ نہیں، لیکن یہ دیکھو تو صحیح، اگر تجھے کسی ایک نے بھی لائک کیا ہے، کہیں وہ امام زمانہ تو نہیں ہے۔ ہاں، ایک خدا کا لائک مل جائے، سیدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا تجھے پسند کرے، عجل فرجہم۔ کبھی اہل بیت نے اس چیز کی پرواہ کی، کیونکہ وہ دوسری آنکھ سے دیکھتے تھے، اور یہ نظام صرف کس آنکھ سے دیکھتا ہے؟ ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہے، کیونکہ معیار پیسہ ہے۔ سوسائٹی میں غربت تھی، پاکستان ہو یا انڈیا ہو، سب سے زیادہ آپ کے گھروں کو جس چیز نے تباہ کیا، وہ ٹک ٹاک نے تباہ کیا نا، سب سے زیادہ، کیونکہ ارننگ ہو رہی ہے پیسہ۔ اب پیسہ حلال کا ہے، حرام کا ہے، کام کون سا کرتا ہوں، یہ معیار نہیں۔ مجھے کیا چاہیے؟ جسٹ مجھے پیسہ چاہیے۔ کیا کر کے پیسہ کماؤ کا پرواہ تھوڑی ہے۔ غلط کام کرو، اچھا کام کرو، کہ یہ معیار ہے ہی نہیں۔ دجالی نظام میں صرف معیار دینہم دنانیرہم ہمتہم بطونہم قبلتہم نساؤہم، کہ آخری زمانے میں ان کا دین دینار بن جائے گا، ہمتیں شکم بن جائیں گی، قبلہ عورتوں کو بنا دیں گے، پوری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن وہ سوسائٹی ہوگی سویلائزڈ۔ سویلائزڈ کس وجہ سے ہوگی؟ پیسے کی وجہ سے سویلائزڈ ہوگی۔ تعلقات، ہر چیز کی بنیاد۔ کہ اس دن میں نے مجلس میں کہا تھا کہ آج شوہر نہیں کماتا، پیسے نہیں ہیں، بیوی کہتی ہے میں پیسہ کما کے دیتی ہوں نا۔ گھر گھر کی بچی کہاں پہ آ گئی؟ ٹک ٹاک پہ آ گئی۔ اب بظاہر تھوڑی ریلیجس فیملی تھی تو شوق تو وہی ہے نا، آنا ٹک ٹاک پہ ہے۔ میں نے کوئی ایسی خواتین ہیں، کوئی قصیدے پڑھ رہی ہیں، کوئی نوحیں پڑھ رہی ہیں، میک اپ اتنا کیا ہوا ہے، نہ کوئی مجتہد ان کو اجازت نہیں دیتا۔
پھر بعض فخریہ بتاتے مولانا یہ میری بیٹی ہے ٹک ٹاک پہ، اتنے لائک ہیں مولانا اس کے، خاک ہو تیرے سر پہ۔ اہل بیت نے کہا کہ بیٹیوں کو ٹک ٹاک پہ لاؤ۔ جس مکتب میں حکمت نہ ہو، اب نوحہ پڑھے، راہ اگر غلط ہے، غلط راستے بندہ نوحہ پڑھے، ایسے کوئی کلب میں جائے کہ امام زمانہ کی دعا پڑھوں گا میں، جگہ ہی تمہاری غلط ہے، پلیس ہی تمہارا غلط ہے۔ کسی نے کہا مولانا مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، میں کلب میں جا کے نماز پڑھ کے آیا ہوں۔ بولا نماز واجب ہے، جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بھئی تم غلط جگہ پہ صحیح کام نہیں کر سکتے ہو۔ مسجد خریدنی ہوتی ہے، جگہ دیکھنی پڑتی ہے، بیج ڈالنا ہوتا ہے، زمین دیکھنی پڑتی ہے۔ اگر مسجد بھی ہو، مسجد زرار ہو، تو رسول خدا کیا کرتے؟ اس مسجد کو ڈھا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں۔ گھر خدا کا ہے لیکن لوگوں کو اگر ہدایت نہ دے، گھر خدا کا ہے پر لوگوں کی آخرت کو تباہ و برباد کرے، نبی فرمایا گراؤ اس مسجد کو۔ اب کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نظام میں، ہمیشہ یاد رکھیے، نظام دجال پہلے آپ کے ملکوں میں غربت لاتا ہے، پہلے آپ کو غریب بنائے گا۔ عراق کے حالات بگڑیں گے، سیریا کے حالات بگڑیں گے، لیبی کے حالات بگڑیں گے، ایران کے حالات بگڑیں گے۔ پھر امیر المومنین فرماتے ہیں جب غربت آتی ہے تو اس معاشرے میں 2 سے 3 بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بیماری اس معاشرے میں امن و امان ختم ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی ہوگا چوری کرے گا نا، ڈاکے ڈالے گا نا، پیٹ تو سب کو لگا ہے، کھانا تو چاہیے ہر کسی کو۔ اسلام وہ دین تھا جس میں بعد ہمیں صرف سزائیں سنائی جاتی ہیں۔ جس نے چوری کی، اسلام کہتا ہے اس انگلیاں کاٹو، اس کا ہاتھ کاٹو۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیز۔ 26 سے 27 شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پوری ہوں تب جا کے چور کے ہاتھوں کو کاٹا جاتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کسی نے آپ کا یہاں سے موبائل چوری کر دیا اور پکڑ کے بولو اس کے ہاتھ کاٹو کیونکہ اسلام نے بولا ہے۔ پہلے دیکھا جائے گا اس نے چوری کیوں کی۔ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں اس کا بچہ بھوکا ہو، اولاد بھوکی ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے گھر کے ساتھ آپ کی دکان تھی اور اس نے آپ کی دکان سے مثلاً 2 کیک چرا لیے، بریڈ چرا لی اس نے۔ اب فرماتے جب اسے پکڑا جائے گا اور تحقیق کی جائے گی اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب بھوکا تھا، بچے بھوکے تھے، تو کہا سزا اسے نہیں دی جائے گی، اس دکاندار کو سزا دی جائے گی جس کے نیبر میں تھا اور اسے پتا نہیں تھا کہ میرے ہمسائے میں کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے۔ اسے پنش کیا جائے گا کہ تو گھر میں کباب اور مرغ کھا رہا تھا پر تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ تیرے ہمسائے میں کوئی غریب ہے جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے۔ کہ اسے پکڑا جائے گا اور اسے سزا دی جائے گی۔ اس سوسائٹی کے ان امیروں کو سزا دی جائے گی جن کو اپنی سوسائٹی کے غریبوں کا پتہ نہیں۔ حدیث معصوم ہے، فرمایا خدا نے غریبوں کا رزق کس کے پاس رکھا؟ امیروں کی دولت میں رکھا۔ فرمایا کبھی مت سمجھنا کہ جو خدا نے تجھے دولت دی تمہاری ہے، اس میں خدا نے کس کا حصہ رکھا ہے؟ غریبوں کا حصہ رکھا ہے۔ ایک شخص آیا اہل بیت کے پاس، عرض کیا مولا کماؤں میں، محنت میں کروں، ارث میرا تھا، میرے باپ سے مجھے ملا۔ لاجیکل کوشچن کیا امیر المومنین سے، کہا پھر اسے کیوں دوں؟ میرا پیسہ ہے نا، میں نے محنت کی، میں نے کمایا، میں نے زحمت کی، میں نے پسینہ بہایا، میں اسے کیوں دوں؟ اور فرمایا صحیح تو کہہ رہے ہو، لیکن کبھی کبھی خدا کسی کا رزق تجھے دیتا ہے تاکہ تیرے ہاتھوں سے کسی اور تک پہنچائے۔ کہ مولا میں سمجھا نہیں۔ امام فرمایا بڑا اعتراض کر رہے ہو نا کہ محنت تیری، زحمت تیری، مال تیرا، پھر کسی اور کو کیوں دو؟ امام نے فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا اگر تیری ماں یہ بولتی سینہ میرا، دودھ میرا، میں اسے کیوں دوں؟ کہ رکھا ماں کے سینے میں تھا پر ماں کے لیے نہیں تھا، وہ تیرے لیے تھا۔ وہ دودھ کس کے پاس تھا؟ ماں کے سینے میں، ماں کے خون سے بنا ہے، کس کے پاس؟ ماں کے پاس ہے، لیکن فرمایا تھا کس کے لیے؟ تیرے لیے تھا۔ لیکن دجالی نظام کہتا ہے جو میرا ہے وہ میرا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ الہی نظام میں 2 آنکھیں پائی جاتی ہیں۔ یہ پورا سوشل میڈیا بیسڈ آن سسٹم آف دجال ہے۔ وہاں صرف یہ ہے کہ پیسہ بناؤ، یہ نہیں کہ پیسہ کس راستے سے آ رہا ہے۔ فیملیز کو تباہ کیا، ریلیجیس فیملیز کو تباہ کیا، بچوں کو تباہ کیا، لڑکیاں گھر چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگیں،
کیونکہ جب آپ اس نظام میں آؤ گے پھر کنیکشنز بنے، پھر ایک سوشل کنیکشن بنے، پھر محرم اور نامحرم کے تعلقات بنے کہ انسان پہلے بچوں پہ کنٹرول کرنا بڑا آسان تھا. آج کون سا باپ ہے جو بچے کو موبائل نہ دے؟ اور یہ بھی امپاسبل ہے کہ آپ بولے ہم موبائل نہیں دیں گے. تو یہاں وہی بچ سکتا ہے جو اپنے بچوں کو دونوں آنکھیں دے کہ میرے لال رات کے اندھیرے میں بھی ہو، دن کے اجالے میں بھی ہو، ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، اور وہ کس کی آنکھ ہے؟ خدا کی آنکھ ہے. دجالی آنکھ تو ہمیں دیکھ رہی ہے نا، فرنٹ کیمرہ بھی ایک آنکھ. ہم جو بھی استعمال کر رہی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، کنٹرولنگ اس، دجالی آنکھ. جہاں پر بھی آپ ٹریول کرتے ہو یہ آنکھ آپ کو دیکھتی ہے، کہیں بھی جاتے ہو یہ آنکھ آپ کے ساتھ ہے. یہ نظام دجال ہے. پوری ٹریفک کو یہ آنکھ کنٹرول کرتی ہے تھرو دا کیمرہ. لیکن یہ آنکھ یہ نہیں بولتی کہ اگر یہ غلطی کرو گے تو جہنم میں جلو گے. یہ آنکھ یہ نہیں بولتی اگر تم سگنل کو توڑو گے تو آخرت میں سزا ملے گی. یہ آنکھ یہ بولتی ہے اگر تم یہ کام کرو گے میں تمہارے مال کا نقصان تجھے دوں گا فائن کی صورت میں. اب آپ یو کے چلے جائیں، وہاں یہ ہوتا ہے کوئی بندہ اگر ٹیکس نہیں دے رہا نا تو گورنمنٹ نے رول بنایا ہے کہ اگر آپ کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے رہا اور آپ ہمیں بتائیں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے یہ ٹیکس نہیں دے رہا، تو جب آپ اس کی پکڑوائی کروائیں گے تو اس کا کچھ حصہ کسے ملے گا؟ آپ کو. نظام دجال ہے. تو یہاں بھائی بھائی کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا. امام حسن کے لشکر کے سپہ سالار امیر شام نے خرید لیے 8,000 درہم، 80,000 درہم دے کے. وہی دجالی نظام کہ لوگوں کو خریدو، لوگوں کو توڑو. کس چیز کے ذریعے سے؟ مال و دولت کے ذریعے سے. اسلامی نظام میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں. ہاں مال کو بھی دیکھا جاتا ہے لیکن پرائورٹی کس کی آنکھ کو دی جاتی ہے؟ اللہ کی آنکھ. اگر آپ کے بچے کے اندر اللہ والی آنکھ آ گئی، یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو کبھی غلطی نہیں کرے گا. ہم بچے ہوتے تھے، ہمیں ہمارے اساتذہ ایک چھوٹا سا قصہ سناتے تھے، آپ سب نے بھی سنا ہوگا. کہتے ہیں ایک ٹیچر تھا، وہ ایک بچے سے بہت پیار کرتا تھا. 4 اس کے اسٹوڈنٹس تھے لیکن ایک بچے کو بہت پرائورٹی دیتا تھا. تو ان تینوں کو جیلسی ہوئی، حسد ہوا کہ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن آپ اس بچے سے زیادہ انس اور محبت رکھتے ہیں. اس نے کہا کوئی ریزن ہے؟ کہ کیا ریزن ہے؟ کہ ٹھیک ہے میں تم سب کو ایک ٹاسک دیتا ہوں. کہ کون سا ٹاسک ہے؟ کہ ٹاسک یہ ہے کہ تم سب جاؤ، مرغیاں دیتا ہوں تم چاروں کو، ایسی جگہ پہ مرغی کو کاٹ کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے. چاروں گئے، ایک ادھر گیا ادھر گیا، بہت ڈھونڈا، جنگل میں گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کوئی نہیں ہے. کسی درخت کے نیچے اس نے مرغی کو ذبح کیا. دوسرا کہا کہ میں تھوڑا تیز تھا، اس نے کہا جنگل ونگل کیوں جاؤں، گھر گیا، کمرہ بند کیا. اس نے کہا جنگل ونگل کیا جانا ہے، اپنے کمرے کے اندر مرغی کو ذبح کیا. تیسرا اور تھا، اس نے کہا جنگل ونگل نہیں، غار جاتا ہوں. پہاڑ پہ چڑھا اوپر اور غار کے اندر گیا اور مرغی کو ذبح کیا. تینوں واپس آئے. استاد نے کہا بھائی بتاؤ تو نے کہاں ذبح کی؟ کہا استاد جی میں جنگل میں گیا، کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جانور نہ کوئی چرند پرند، درخت کے نیچے جا کے میں نے ذبح کیا. کہ بڑے ہوشیار ہو. دوسرا کا میں غار میں گیا، کوئی نہیں تھا اندر. کہ بڑے کین و شارپ ہو. تیسرے نے کہا استاد یہ دونوں بے وقوف ہیں، غار وار کیا، میں کمرے کے اندر گیا، ہاں وہیں پہ ڈور کو لاک کیا اور مرغی کو ذبح کیا. چوتھا جس سے ٹیچر سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، دیکھا یہ پوری صحیح سالم مرغی لے کر آیا ہے. کہا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ یہ جنگل گیا، یہ غار میں گیا، یہ کمرے میں گیا. تینوں ہنس رہے تھے کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ تیز ہیں، ہم سب سے زیادہ ہوشیار، ایسے کوئی جگہ ہی نہیں ملی مرغی ذبح کرنے کی. اس نے کہا استاد جی آپ نے کہا تھا ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ ہو، میں جہاں جہاں گیا وہاں پہ وہ رب تھا. جہاں گیا وہاں پہ خدا تھا. اب جو دجالی نظام والے ہوں گے وہ جنگل ڈھونڈیں گے، وہ غار ڈھونڈیں گے، وہ کمرے ڈھونڈیں گے، لیکن جس کا نظام معاد سب سے زیادہ کیا ہو؟ مضبوط ہو. یہ فیکنس کی دنیا، یہ دجالی نظام جس کے تعلقات صرف اور صرف بیسڈ ہیں
معاد کی بنیاد پہ. ہاں مومن کی جو تسبیح ہوگی اس کا دھاگا قیامت والا ہوگا. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہاں جو تسبیح بنائی جاتی ہے، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے. آپ لوگ مسجد میں آئے پیسے کی وجہ سے، آنے سے کتنے ڈالر ملتے ہیں آپ کو؟ آپ سب کو کس چیز نے جوڑا؟ معاد نے. کہ مسجد جائیں گے، روزہ رکھیں گے، مجلس سنیں گے، کس چیز کو فائدہ ہوگا؟ معاد کا مطلب قیامت ہے، میری قیامت کو فائدہ ہوگا. یہاں مومن مومن سے محبت کرتا ہے کس چیز کی بنیاد پہ؟ اپنی رشتہ داریوں کی بنیاد پہ نہیں. اگر کر رہا ہے تو غلط ہے، کیونکہ میرا بھتیجا ہے، کیونکہ میرا بھانجا ہے، کیونکہ میرا کزن ہے، لہٰذا میری اس سے محبت ہے. وہ بلڈ ریلیشن اپنی جگہ، لیکن فرم مومن کا ایمانی جو تعلق ہوتا ہے وہ یا خدا کی وجہ سے ہوتا ہے یا اہل بیت کی وجہ سے ہوتا ہے. فقہی مسئلہ ہے کہ مولانا بیٹی حجاب نہیں کر رہی، بیٹا شرابی بن گیا، کسی ہندو سے جا کے شادی کر لی، کہ شرعاً حرام ہے اس بیٹی کا خرچہ دینا، اس بیٹے کا خرچہ دینا. تم خرچہ بھی تب دیتے ہو جب وہ کس کے راستے پر چلے؟ اللہ کے راستے پہ چلے، اہل بیت کے راستے پہ چلے. یو کے کا مومن کا مولانا بیٹی نے چادر وادر اتار دی، کیا کروں؟ ان کا خرچہ آپ نہیں دے سکتے اس کو. اگر رحم بھی اس پہ کر رہے ہو، ایکسٹرا آرڈنری خیال بھی رکھتے ہو، کہو بیٹا کس کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ پروردگار عالم کی وجہ سے. ریلیشن کس کی وجہ سے پیش ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. سخت حدیث معصوم کی، چھٹے امام کی، کا فرمایا اگر مومن مومن سے ناراض ہو جائے کسی وجہ سے، ذاتی اختلافات کی وجہ سے، فرمایا اگر 3 دن گزر جائیں یہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہ کریں، دونوں پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے. تم نظام دجال کے نہیں ہو، تم نظام اہل بیت کے سپاہی ہو. کہ 3 دن گزر جائیں اگر یہ آپس میں بات نہ کریں. مومن آیا مولا کے پاس، سخت حدیث ہے، دونوں پہ اللہ کی لعنت. اب مجمع میں اتنے تھے جو بات ہی نہیں کرتے تھے تو انڈائریکٹ مولا لعنت ہی بھیج رہے تھے سب پہ. دوڑا دوڑا یا مولا میری نہیں غلطی، غلطی اس کی ہے. امام نے فرمایا کسی کی بھی غلطی ہو کہ مولا مسٹیک اس کی ہے، میری نہیں ہے، میں اس لیے اس سے بات نہیں کرتا. امام فرمایا ٹھیک ہے. امام فرمایا ایک کام کر جی میرے مولا اب دیکھیے ثواب، نظام میں اہل بیت میں رہنے کا ثواب. امام فرمایا غلطی کسی کی بھی ہو، میں انا ایگو اس کو ختم کر، اس مومن کے دروازے پہ جا. وہ نہیں آ رہا نا صلح کرنے کا، مولا وہ آ ہی نہیں رہا، غلطی میری بھی نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، اسی لیے ہم بات نہیں کرتے. یا فرما اس کے دروازے پہ چلا جا. جی مولا چلا گیا. کیا کروں؟ فرما دروازے پہ دستک دے. جب وہ مومن باہر آئے اسے یہ کہ مومن اگر تیری غلطی تھی میں نے تجھے معاف کیا، اگر میری غلطی تھی تو مجھے معاف کر دے. کہ مولا پھر بھی صلح نہ کرے. فرمایا بس یہ کہہ کے اس کے گھر سے واپس آ جا. فرمایا جب تو واپس پلٹے گا لعنت اس کے سر پہ باقی رہے گی، تیرے سر سے لعنت ختم ہو جائے گی. اور یہاں فرمایا جب ایسا کام کرے گا تو سن خدا تجھے کیا دے گا. کہ مولا کیا دے گا؟ کہ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو مارا نا، سب سے بڑا کام ہوتا ہے اپنے آپ کو کل کرنا، اپنے آپ کو مارنا. یہ خودکشی نہیں، اپنے نفس کو مارنا. کیونکہ جب میری میں بیچ میں آ گئی، اس نے 4 لوگوں کے سامنے مجھے ایسا کہا، 5 لوگوں کے سامنے مجھے ایسا کہا، اب میں نے اپنی میں کو مارنا ہے. اور تم نے اپنی میں کو مارا اور کہا اگر میری غلطی ہے آپ معاف کر دو، تیری غلطی ہے میں نے معاف کر دیا. کہ یہ کہہ کر اس کے گھر سے واپس صلح کرتا ہے تو الحمدللہ. صلح نہیں کر رہا کہ لعنت اس کے سر پہ باقی ہے، تیرے سر سے ختم ہو جائے گی. کہ جب اس کے گھر سے لے کر اپنے گھر تک جاؤ گے، خدا ہر قدم پہ تیرے 70 گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہر دوسرے قدم پہ تیرے نام اعمال میں 70 نیکیوں کو لکھتا ہے. پھر کہا کہ تیرے پھر ہر تیسرے قدم پہ تجھے 70 مقبول عمروں کا ثواب خدا عطا کرتا ہے. تو میں نے کسی مومن کو کہا کہ ذرا کیلکولیٹ تو کرو ایک عمرے پہ خرچہ کتنا ہے، اور وہ عمرہ جا کے کرو گے پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں ہوا. یا مولا فرماتے 70 مقبول عمروں کا ثواب ہوگا. اب ہر عمرے پہ اگر آپ کا $10,000 خرچہ ہے تو سمجھو ہر قدم پہ $70,000 کا خرچہ بھی بچ رہا ہے، اور ثواب کا ثواب بھی آپ کے نام عمل میں
ایڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تیسرا جملہ معصوم کا بڑا پیارا تھا، فرمایا ثواب کماتے گئے، نیکیاں بڑھاتے گئے، گناہوں کو گھٹاتے گئے، اب اسی عالم میں رات کو گھر گئے اور اگر سو گئے اور اسی رات اگر خدا نے تمہاری روح کو قبض کر لیا تو فرمایا اللہ کہے گا لکھو نام اعمال میں یہ عام موت نہیں بلکہ شہید ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ ایک شہید وہ جو میدان جنگ میں بدن کی قربانی دیتا ہے، ایک شہید وہ جو اپنی انا کو مارتا ہے، اپنی میں کو مارتا ہے، کہ یہی تو سب سے بڑا جہاد اکبر ہے۔ میدان میں جانا پھر بھی آسان ہوتا ہے لیکن اپنی میں کو مارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کو جیسے لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ معصوم کہتے ہیں جب یہ لوگ آئیں گے نا میدان قیامت میں، قاری قرآن کھڑے ہوں گے، علماء کھڑے ہوں گے، حفاظ کھڑے ہوں گے، سارے بڑی حسرت سے دیکھیں گے ارے یہ کون ہے؟ تو یہ بھی ہائی کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، قاری فلاں فلاں فلاں، کہیں گے بھائی ہم سے بھی کوئی ہائی کیٹیگری کے لوگ آ گئے کہ دور سے چہروں سے کیا نکل رہا ہے؟ نور نکل رہا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے ارے ان سے پوچھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا تھا؟ کوئی زیارت پڑھی، کوئی دعا پڑھی، کوئی ورد پڑھا، کوئی زیادہ نمازیں پڑھی، کہ سال بھر روزے رکھے، خیر و خیرات کا کام کرتے تھے، کون سا کام کیا انہوں نے اتنا نور؟ کیوں قیامت کا دن ہے یوم الحسر ہے۔ حسرت کا مطلب نہیں گنہگار حسرت کھائے گا، کہ گنہگار بھی حسرت کھائے گا، نیک بندہ بھی حسرت کھائے گا، ہر بندہ حسرت کا۔ مولا گنہگار حسرت کھائے گا اس وجہ سے کیونکہ گناہ زیادہ کیے ہیں، کاش ثواب کرتا، کہ نہیں، ولی بھی حسرت کھائیں گے، شہید بھی حسرت کھائیں گے، قاری بھی حسرت کھائیں گے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اتنے درجات بلند ہو، کہیں گے اے کاش میں اس جیسا ہوتا، اے کاش میں فلاں جیسا ہوتا، اے کاش میں وہاں کرتا، کیونکہ پلٹنا تو وہاں یا ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہاں اینڈ ہے۔ کہ ان سے اللہ کی آواز آئے کہ جا کے خود پوچھو، کہتے ہی آگے آئیں گے قاری، حفاظ، علماء، کہیں گے تم نے کون سا دنیا میں کام کیا جس کی وجہ سے تمہارے چہروں سے اتنا نور ٹپک رہا ہے؟ تو کہیں گے کیا تم نے نماز شب پڑھی، کیا تم نے زیادہ ورد کیا، زیادہ روزے رکھے؟ کہیں گے نہیں، ہم بالکل سمپل قسم کے مومن تھے، نارملی واجبات پہ عمل کرتے تھے، محرمات سے بچتے تھے۔ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کیا ہو جس کی وجہ سے چہروں سے اتنا نور نکل رہا ہے؟ کہ نہیں، نارمل زندگی، اپنے کام سے کام رکھا، واجبات پہ عمل کیا، محرمات سے بچے۔ کہیں گے پھر یہ نور کس وجہ سے؟ کہ ایک کام ہم نے دنیا میں کیا جس کی وجہ سے خدا نے آج اتنا نورانی بنایا ہے۔ کہ کون سا کام کیا؟ کہ دنیا میں لوگوں نے ہمیں گالیاں دیں، برا بلا کہا، تعلقات کو ختم کیا، ہماری عزت کو انہوں نے اچھالا، کسی نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی، کوئی بیٹے کے ساتھ لڑا، کسی نے نواسوں کو نقصان دیا، کسی نے بزنس کو نقصان دیا، لیکن ہم نے اپنی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کی۔ کتنا بھی نقصان دیا، ہم نے اپنی وجہ سے نفرت نہیں کی، ہم نے کسی سے محبت بھی نہیں کی۔ کسی نے کھانا کھلایا، کسی نے کپڑے لے کر دیے، کسی نے کہیں پہ کوئی مدد کر دی، کسی نے اچھا پروٹوکول دیا، مثلا لوگوں نے بہت اچھائیاں بھی کی، لیکن ہم نے کسی سے محبت بھی نہیں کی، نہ نفرت کی اپنی ذات کی وجہ سے، ہمارے لیے بہت کچھ کیا، نہ محبت کی اس وجہ سے۔ اب پھر تم نے نفرت کس سے کی، محبت کس سے کی؟ کہ ہم نے ہر اس سے بے تحاشا محبت کی جس کے دل میں خدا کی محبت تھی، ہم نے ہر اس شخص سے اظہار بیزاری کیا جو بندہ رب سے کیا تھا، دور تھا اور بیزار تھا۔ تو ہمارا ریلیشن کا بیس کس بنیاد پہ بنا؟ خدا کی بنیاد پہ۔ یہ ہے انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ صلوات پڑھے محمد والے۔